ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دین کا ایک مسئلہ سمجھنا سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ جب بھی مسائل کا موقع ملتا رہے تو اس مجالس سے ہم لوگوں کو خوب فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ جب موقع ملے تو اس مجلس میں جم کر محتاج بن کر بیٹھنے کی پوری کوشش کریں، ہر مسئلے کو غور سے سنیں۔ تو اس مسئلے پر اگر آج عمل نہیں ہو سکا، کبھی اتفاق ہوا اس مسئلے پر عمل کرنے کا، تو وہ مسئلہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا اور صحیح بات پر عمل ہو سکے گی۔ آج جیسا کہ جمعہ میں اعلان ہوا ہے، آج صبح سے اعلان ہو رہا ہے کہ مسائل کے تعلق سے اس میں مخصوص مسائل جیسا کہ چاند کے مسائل اور روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، شب قدر کے اور صدقہ فطر کے مسائل، اس میں جتنی چیزوں کا میں آپ حضرات کے سامنے ابھی تذکرہ کیا ہے، اس میں تقریباً روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل، شب قدر کے تعلق سے، صدقہ فطر کے تعلق سے مکمل مسائل جو ہیں گزر چکے ہیں۔ بیانات میں بھی کبھی کبھی میں نے کچھ مسائل کا تذکرہ کر دیا ہے، اور مستقل جو ہے یوٹیوب کے اندر ہمارے جو ہے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر مسئلہ جو ہے اس کے اندر جو ہے بتا دیا گیا ہے۔ آج کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک نیا عنوان چاند کا ہے۔ چاند کے مسائل اس سے پہلے بیان نہیں ہوئے ہیں، اور چاند جو ہے، چاند کا اعتبار شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھا جاتا ہے، چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، چاند دیکھ کر ہی عید ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو۔ اور حج جیسا اہم رکن اور حج جیسی اہم عبادت بھی چاند کی تاریخ کے اوپر دار و مدار ہے، تو چاند کا بہت بڑا اعتبار ہے شریعت کے اندر۔ تو اس لیے آج جو ہے تقریباً چاند کے مسائل 18 مسائل ہیں، تو ان 18 مسائل کو تفصیل سے عرض کرنا ہے۔ ساتھی جو ہے غور سے سننے کی کوشش کریں، اور چاند کے مسائل ختم ہوں گے، ختم ہونے کے بعد فوراً جو ہے روزے کے مسائل، اس کے بعد تراویح کے، اس کے بعد اعتکاف کے، اس کے بعد شب قدر، صدقہ فطر کے مسائل ترتیب وار بیان ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ وقت آپ حضرات کو دیا جائے گا کہ بھئی آپ میں کسی کو جو ہے آج جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کے تعلق سے کسی بات کے اوپر شک ہو، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہو، تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں، آخر میں، درمیان میں نہیں۔ شروع کریں، پورے جو ہے مستعدی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ ہر مسئلے کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی کہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا مسئلہ چاند کے تعلق سے، کہ ممالک دنیا میں 2 قسم کے ہیں، ایک عرب ممالک اور ایک عجم ممالک۔ عرب ممالک میں وہ ممالک آتے ہیں جو اسلامی ممالک کہے جاتے ہیں، اور عجم ممالک میں
तमाम दुनिया के ममालिक आ जाते हैं, चाहे वो जमहूरी मुल्क हों या फिर जो है अंग्रेज़ी मुल्क हों, हर मुल्क अजमी ममालिक में आ जाते हैं। तो इस्लामी अगर ममालिक हो तो चांद के ऐलान का हक़ जो है वो हुकूमत को रहता है। यानी कि जैसा कि सऊदी जो है, कुवैत है, कतर है, इसी तरीक़े से और भी बहुत सारे ममालिक हैं, तुर्की है, तो यहाँ जो है कोई दूसरा आदमी चांद का ऐलान नहीं करेगा। उन ममालिक में सिर्फ़ और सिर्फ चांद के ऐलान का हक़ हुकूमत को होगा। हुकूमत जो है चांद के ऐलान करेगी। अगर हुकूमत के अलावा कोई आदमी, चाहे वह आलिम ही क्यों ना हो, अगर उसने ऐलान कर दिया चांद का, तो वहाँ के लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे। उसके ऐलान का कोई भी जो है कोई कुछ भी हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है, हुकूमत उसको बखूबी अंजाम देती है। तो इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है इस्लामी ममालिक में। लेकिन दूसरा मसला जो है हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यह हक़ हुकूमत को हरगिज़ हासिल नहीं, इसलिए कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और सेक्युलर है। तो इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत नहीं चलती। तो इसलिए चांद का ऐलान आज हमारे मुल्क की हुकूमतें नहीं करेंगी। अगर करें तब भी उस ऐलान का हमारे पास कोई एतबार नहीं। कौन करेंगे? चांद की जो कमेटियां बनी हुई हैं, जिसको हिलाल कमेटी कहा जाता है, वो कमेटियां अपने जोर पर चांद का ऐलान करेगी। और चांद का ऐलान करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। भाई कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ चांद नज़र नहीं आता, दूसरी जगह नज़र आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई कहीं भी पूरे मुल्क में जितने सूबे हैं, किसी भी सूबे में चांद नज़र नहीं आता। कहीं इक्के दुक्के जगह में सिर्फ कुछ जो है छोटे छोटे गांवों में चांद नज़र आता है। तो हमारे जो आज कमेटियां जो बनी हुई हैं चांद की, तो वो कमेटियां क्या करती हैं, उन तमाम खबरों को लेती हैं, उन तमाम गवाहियों को लेकर, अगर वो गवाही इस्लामी एतबार से मुअतबर है तो उसके हिसाब से ऐलान करेगी। अगर इस्लामी एतबार से वो गवाही उसको वो मकाम नहीं अगर पहुंचता, तो फिर उलमा जो हैं, चांद की जो कमेटियां हैं, वो चांद का ऐलान नहीं करती। इसी तरीके से इसमें और एक बात है कि भाई चांद की कमेटियां हर सूबे में बनी हुई हैं। जैसा कि हमारे आंध्रा की भी जो है चांद की कमेटी हिलाल कमेटी है, कर्नाटक की, तमिलनाडु की, इसी तरीके से हर सूबे की जो है कमेटी बनी हुई है। लेकिन कमेटी जैसी रहेगी, जितना रसूख कमेटी का रहेगा, तो कमेटी के मातहत जितने लोग आएंगे वही लोग उस कमेटी के हुक्म के ऊपर अमल करेंगे। दूसरे सूबे के लोग हमारे इस सूबे की कमेटी के हुक्म पर अमल नहीं कर सकते, उनको इसकी इजाज़त नहीं है। ये अलग बात है कि हम आज ऐसी सहूलतें हो गई हैं कि चांद अगर नज़र आ गया तो पूरे मुल्क में ऐलान हो जाता है, उसकी बात जो है सामने आएगी हमारे सामने। तो अब यहाँ मसला ये है कि अगर एक सूबे में एक कमेटी ऐलान करती है तो उस ऐलान का दूसरे सूबे में कोई एतबार नहीं होता। इसी तरीके से छोटी छोटी कमेटियाँ जो कि अपने तौर से ऐलान कर दें, बड़ी कमेटियाँ जो हैं उन कमेटियों को छोटी कमेटियों की बात लेना भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि पिछले सालों में सन 1420 पर 4 हिजरी, इसमें क्या हुआ उस साल में दिल्ली में, देवबंद में, बनारस में, इसी तरीके से मुरादाबाद में, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ जो है बड़ी बड़ी कमेटियाँ, हिलाल कमेटियाँ चांद की मौजूद हैं। तो उन्होंने किसी तरीके का कोई जो है ऐलान नहीं किया चांद के बारे में। लेकिन इदारा दावतुल हक हरदोई, ये यूपी का जो है एक छोटा सा इलाका है, तो उस इदारे की तरफ से ऐलान हो गया कि भाई चांद नज़र आ चुका है, अब क्या करो, रोज़ा शुरू करो।
اب اس وقت لوگوں کے اندر ایک انتشار پیدا ہو گیا کہ بھئی یہاں جو ہے بڑی بڑی کمیٹیاں اعلان نہیں کر رہی ہیں، چھوٹی کمیٹی جو ہے اعلان کر رہی ہے، تو کیسے عمل کیا جائے؟ تو اگر ایسا موقع آتا ہے تو بڑی کمیٹیاں چھوٹی کمیٹیوں کے ماتحت نہیں آتی، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے اس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسی طریقے سے پورے ہندوستان کی اور پورے انڈیا کے لیول میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، دلی کی کمیٹی ہے، تو یہ کمیٹیاں بڑی بڑی ہیں، ان کا رسوخ پورے عالم کے اندر اور پورے ملک کے اندر چلتا ہے، تو اس لیے وہ کمیٹیاں چھوٹی کمیٹیوں کی بات کو نہیں مانیں گی، بلکہ وہ کیا کریں گی، جو شہادتیں آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، اس کے اوپر غور کریں گے، خوض کریں گے، اور ان کو ان کے علم کے مطابق وہ تمام شہادتیں، وہ تمام خبریں صادق نظر آتی ہیں، سچی نظر آتی ہیں، تب جا کے وہ کمیٹیاں چاند کا اعلان کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، اور یہ مسئلہ چونکہ آج اتنا بڑا جو ہے ایشو بنا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے مکہ معظمہ اور ہمارے ہندوستان کے تعلق سے ہے۔ ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک دن پہلے روزہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دن پہلے وہاں عید ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں ایک دن کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے، ایک دن کے بعد عید ہوتی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ پوری دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مکہ مکرمہ جو ہے سب سے پہلے یہاں جو ہے دین یہاں جو ہے وجود میں آیا اور یہاں سے جو ہے دین پھیلا ہے، تو ہم کو جو ہے اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اگر الگ رکھا جائے، مسئلہ جو ہے مکہ معظمہ کی رویت پوری دنیا کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ مکہ معظمہ کی جو ہلال کمیٹی ہے وہاں کی، اگر اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہمارے یہاں چاند نظر آ گیا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی ملک اس ملک کے پیچھے نہیں جائے گا، اس لیے کہ آپ کو جو ہے اب یہاں جو ہے ایک یہ خدشہ ہوتا رہا ہوگا کہ بھئی کیسی بات مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہاں جو ہے ایک بات سمجھنا ہے، ہماری جو شریعت ہے، اور شریعت کے نظر میں کوئی بھی مہینہ 20 پر 9 دن سے کم یا 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنا ہے پہلے، اس چیز کو، یہ چیز سمجھیں گے تو وہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو انگریزی جو مہینے ہیں جو چل رہے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں۔ شریعت میں کس کا اعتبار ہے؟ عربی مہینے، چاند کے مہینوں کا اعتبار ہے۔ تو چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں دو ہی ہیں، ایک 29 کا مہینہ یا پھر 30 کا۔ 29 سے کم نہیں ہو سکتا، 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طریقے سے دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ چاند کی کچھ منزلیں مقرر ہیں، اور ہر دن چاند اس منزل پر کچھ وقت کے لیے ٹھہرتا ہے، اور جب چاند دنیا کے پہلے دن نکلتا ہے تو جہاں نکلتا ہے وہاں اس ملک میں اس کی منزل مقرر ہو جاتی ہے، وہاں جا کر وہ چاند جو ہے نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے مکہ معظمہ اور ہندوستان کے مسئلے کو لیں کہ مکہ معظمہ میں پہلے چاند نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہاں کی جو منزلیں ہیں چاند کی وہ پہلے ہیں۔ اب ہمارے ہندوستان میں اسی طریقے سے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، یہ جو ملک ممالک ہیں، ان میں چاند کی منزلیں بعد میں آتی ہیں، چاند کی منزلیں بعد میں آتی ہیں، تو اس وجہ سے چاند ہمارے ان ممالک میں ایک دن دیر سے نظر آتا ہے۔ اب یہ بھائی فرض کر لیتے ہیں، چلو مکہ معظمہ کی چاند کا ہم اعتبار کر لیے، تو اب یہاں ہمارے یہاں جو ہے ہندوستان میں ان ممالک میں مہینہ جو ہے 20 پر 8 دن کا ہی ہوگا، وہاں اگر 20 پر 9 دن کا ہوگا تو یہاں 20 پر 8 دن کا ہوگا، تو ایک دن ہمارا نقصان ہوا کہ نہیں؟ ضرور ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہی جو ہے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم جو ہے مکہ معظمہ کے رؤیت کا ہمارے پاس اعتبار نہیں، وہاں اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو آ جائیں، ہمارے یہاں جب تک چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے اور اسی طریقے سے عید نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ مکہ معظمہ کے پیچھے چل رہے ہیں، وہاں کے رؤیت کے پیچھے، وہاں کے ہلال کمیٹی کے بات کو مان کر ہمارے اس ملک میں عمل کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ایک دن کا نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ روزے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عید کے اعتبار سے ہو۔
اس لیے کہ وہاں عید ہو جس دن ہوگی اس دن ہمارے یہاں روزہ ہوگا، اور جس دن وہاں پہلا روزہ ہوگا اس دن ہمارے یہاں پہلی تراویح ہوگی. تو اس کے حساب سے ہمارے یہاں چاند ایک دن دیر سے نظر آتا ہے، منزلیں جو ہیں ہماری دور ہیں، تو اس حساب سے ہمارے یہاں ایک دن دیر سے نظر آئے گا. تو ہم جو ہے مکہ معظمہ کے جو ہلال کمیٹی ہے اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے. ہمارے ملک کی جو کمیٹیاں ہیں وہ کمیٹیاں جب تک اعلان نہیں کرتی ہمارے لیے حق نہیں ہے روزہ کا اور اسی طریقے سے عید کا. اب یہاں مطلب یہ نہیں کہ بھئی علماء جو ہیں کمیٹیاں جو ہیں منمانی کریں گے، منمانی نہیں کریں گے، ہرگز منمانی نہیں ہوگی. اس سے آپ مطمئن رہیں کہ بھئی علماء اور اسی طریقے سے چاند کی کمیٹیاں اپنی منمانی سے کام کریں گی. نہیں، ہرگز منمانی سے کام نہیں کریں گی. اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت اگر ہو جائے تو پھر جو ہے چاند کا اعلان ہوگا. اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ ہے ماہر فلکیات یا سائنسدان کی ان کی بات کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں. یعنی کہ جن کے پاس ستاروں کا علم ہے یا جو حضرات جو ہیں سائنسدان ہیں وہ اگر کہہ دیں کہ بھئی آج چاند نظر آ چکا ہے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ شریعت کے اندر ان کی گواہی نہیں چلتی. شریعت کے اندر ان کی گواہی نہیں چلتی. ہاں، اگر وہ ماہر فلکیات عالم ہو اور اسی طریقے سے سائنسدان عالم یا مفتی ہو تو تب جو ہے اس کی بات کا اعتبار ہے. جیسا کہ انگلینڈ میں جو ہے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی دامت برکاتہم انگلینڈ میں رہتے ہیں. اصل جو ہے ہمارا حضرت کا جو ہے یہی ملک ہے، کئی سالوں سے وہاں جا کر دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو حضرت کے پاس بھی ستاروں کا بہت زبردست علم ہے، اور حضرت جو ہے ہر سال جو ہے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ جو ہے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. آج اس مہینے کے تعلق سے بھی حضرت نے بہت پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ بھئی اس بار ہندوستان میں چاند جو ہے کب نظر آئے گا، جمعرات کو نظر آئے گا. اور حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میری جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو علم ہے ستاروں کا اور جو چیز میرے پاس ہے اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں. اگر وہاں کی کمیٹیاں اس کا اعتبار نہیں کرتی تو وہ الگ بات ہے. تو اسی طریقے سے جن کے پاس ستاروں کا علم رہتا ہے، سائنسدان ہے، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں چاند کے بارے میں. اور اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ دوربین سے، یعنی ہمارے اگر زبان میں کہیں تو بوت ادم جس کو کہتے ہیں، اس سے اگر چاند کو دیکھیں گے، اس سے اگر چاند نظر آ جائے تو کیا چاند کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی دوربین سے دیکھیں اور چاند نظر آ جائے تب بھی جو ہے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دوربین جو ہے وہ نہ یعنی معدوم چیز کو، یعنی کل عدم، پہلے سے چیز نہیں تھی اس چیز کو لا کر وہاں کھڑا نہیں کرتا. وہ پہلے سے جو چیز موجود ہے لیکن نظروں سے اوجھل ہے اس کو صاف کرتا ہے، اتنا ہی اس کا کام ہے. ایسا نہیں کہ بھئی چاند نہیں تھا وہاں، چاند لا کر اس نے جو ہے رکھ دیا ہے، اب لوگ جو ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں. دوربین سے اگر کوئی آدمی دیکھ لے، چاند نظر آ جائیں اور علماء اس کے اوپر اتفاق کر لیں، کمیٹیاں اس کے اوپر اتفاق کر لیں تو چاند کا اعلان ہو جائے گا. دوربین سے دیکھنے کی وجہ سے چاند کے دیکھنے نہ دیکھنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے چھٹا مسئلہ، زمین سے چاند نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی زمین کے اوپر کھڑ کر چاند نظر نہیں آ رہا ہے، چلو ہیلی کاپٹر سے جا کر چاند دیکھ لیتے ہیں. وہ آدمی گیا ہیلی کاپٹر میں اوپر اڑ کر چاند کو دیکھا، نیچے آ کر خبر دے دیا. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ بھئی ہیلی کاپٹر جو ہے بہت ہی اونچے درجے پر، اونچے جو ہے اونچائی پر جاتا ہے، کیا اس میں بیٹھ کر دیکھنے والے کی بات کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی لا محالہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دیکھنے والا جو چاند دیکھ رہا ہے اس کی بات کا اعتبار ہے، اس کی بات کا اعتبار ہے. اس لیے کہ ہیلی کاپٹر کی جو اونچائی ہے زیادہ سے زیادہ تقریباً جو ہے 25,000 فٹ ہوتی ہے.
ہیلی کاپٹر کی جو زیادہ سے زیادہ اونچائی جو ہے زمین سے 25,000 فٹ ہوتی ہے. تو ہیلی کاپٹر میں جا کر چاند کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کل ہم لوگ بلڈنگ پر کھڑے ہو کر چاند کو دیکھتے ہیں. تو ہیلی کاپٹر میں دیکھنے سے چاند کا اعتبار ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ہوائی جہاز میں جا کر دیکھے تو اس کے لیے دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وہ ہوائی جہاز پلین جو ہے اتنی اونچائی پر اڑے جتنی اونچائی پر ہیلی کاپٹر اڑتا ہے. اگر اتنی اونچائی پر اڑنے کے بعد اس میں بیٹھے ہوئے لوگ چاند کو دیکھ لیں تو ان کی بات کا اعتبار نہیں. اگر اس سے اونچا چلا جاتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ 25,000 فٹ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی جو ہے اونچائی ہے. لیکن ایک پلین کی جو اونچائی ہوتی ہے وہ 42,000 فٹ ہے، یعنی 40 پر 2,000 فٹ اوپر اڑتا ہے زمین سے. تو وہ مقام جو ہے زمین سے اور جو چاند نکلتا ہے ہمیں جو زمین پر نظر آتا ہے وہ جگہ بالکل الگ ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایسا سمجھو کہ ایک عالم گزر گیا، دوسرے عالم میں چلے گئے. تو دوسرے عالم میں چاند دیکھ کر یہاں آ کر کوئی آدمی اگر کہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو ہیلی کاپٹر میں اگر کوئی آدمی دیکھے تو اس کی بات کا اعتبار، پلین میں اگر کوئی آدمی دیکھے تو اس کی اونچائی ہیلی کاپٹر کے برابر ہو تو تب اس کی بات کا اعتبار کریں گے. اس سے زیادہ اگر چلا گیا فلیٹ تو اس کی بات کا اعتبار نہیں. اسی طریقے سے 8واں مسئلہ ہے، مطلع صاف ہوا اور کہیں سے کوئی معتبر خبر بھی نہیں آئی تو اس وقت ایک جماعت کا چاند دیکھنا ضروری ہے. ایک دو آدمی کے دیکھنے سے کام نہیں چلتا. یعنی کہ موسم بالکل صاف تھا، بارش کا موسم نہیں، اور اسی طریقے سے موسم جو ہے ابر آلود بھی نہیں، غبار آلود بھی نہیں، موسم بالکل صاف تھا لیکن چاند نظر نہیں آیا. اس وقت میں اگر کوئی آدمی ایک دو آدمی آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے چاند دیکھا تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اس وجہ سے اعتبار نہیں ہوگا کہ بھئی اگر آپ کو نظر آتا تو ہم کو بھی نظر آتا، اس لیے کہ صاف ہے آسمان اور مطلع بالکل جو ہے صاف ہے. تو جب صاف ہے تو تم دونوں کو کیسے نظر آ گیا چاند؟ تو اس لیے ان دونوں کی بات کو نہیں مانیں گے. اگر اس کے مقابل میں ایک بڑی جماعت گواہی دیتی ہے کہ بھئی ہم نے سب مل کر ہم نے جو ہے چاند کو دیکھا ہے تو اس وقت اس جماعت کا اعتبار ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ 9واں مسئلہ، مطلع اگر صاف نہ ہو تو رمضان کے لیے ایک ثقہ آدمی کا خبر دینا بھی صحیح ہے. رمضان کا، دوسرے مہینوں کو چھوڑیں، صرف رمضان کے اگر بات کہیں، موسم جو ہے بالکل خراب تھا، بارش کا موسم تھا. بارش کے موسم میں موسم جب خراب ہو جاتا ہے، ابر آلود ہوتا ہے یا غبار آلود ہوتا ہے موسم، تو اس وقت چاند نظر نہیں آتا. لیکن موسم ایسا تھا، ایک آدمی اس وقت خبر دے رہا ہے اور اس آدمی کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وہ آدمی ثقہ ہو. ثقہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی عادل ہو، یعنی کہ اس کے اندر فسق و فجور نہ ہو، آدمی گناہوں کے طرف جانے والا نہ ہو. ایسا آدمی، ایک آدمی بھی اگر آ کر خبر دیتا ہے تو اس ایک آدمی کے بات کو مان کر کمیٹیاں کیا کریں گی؟ پورے جو ہے پورے چاند کا اعلان کر دیں گے. لیکن گواہی دینے والا کیسے گواہی دے گا؟ اشہدو، یہ لفظ بولنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم دوسرے کلمے میں کہتے ہیں، کلمہ شہادت، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ الفاظ اس کو بولنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بھئی کچھ لوگوں نے دیکھا ہے یا پھر چاند ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، ان باتوں کا اعتبار نہیں. بولنے والا یہ لفظ صاف بولے، میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے. اگر اس طرح صاف کہتا ہے تو ابر جو ہے آلود ہونے کی وجہ سے اس ایک آدمی کی خبر جو ہے معتبر مانی جائے گی اور چاند کا اعلان کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے 10واں مسئلہ ہے، اگر کہیں رؤیت عامہ نہ ہو سکے تو چاند کے ثبوت کے لیے 4 باتوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا ضروری ہے. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں نے جو ہے بہت کوشش کی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے بورڈ کے اوپر لکھ کر سمجھایا جائے، لیکن وہ جو ہے میری خواہش پوری نہیں ہو سکی. اگر اس مسئلے کو بورڈ کے اوپر لکھ کر سمجھائیں گے تو بات آپ کے جو ہے آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تو لیکن مجبوری ہے، اس کا جو ہے بورڈ تو ہے ہمارے پاس لیکن سٹینڈ کا انتظام نہیں ہو سکا.
اگر اسٹانڈ کا انتظام ہوتا تو وہ مسئلہ جو ہے میں آپ کو بورڈ پر لکھ کر سمجھا دیتا. تو کہیں جو ہے رؤیت کا یعنی چاند کا اعلان نہیں ہوا، عامہ یعنی کہ رؤیت عامہ نہ ہو سکے، تو چاند کے ثبوت کے لیے 4 باتوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا ضروری ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت علی الرؤیا، 2 عادل شخص کا قاضی یا ہلال کمیٹی کے پاس چاند دیکھنے کا کیا کریں؟ گواہی دیں. 2 آدمی آئیں، آ کر قاضی کے پاس، یا پھر جو ہے قاضی کا مطلب کہ آج کل کے جو قاضی چل رہے ہیں یہ قاضی نہیں، ان کو جو ہے شریعت میں قاضی نہیں کہا جاتا، ایک عام لفظ چل چکا ہے تو اس لیے چل رہے ہیں. اصل قاضی کون ہے؟ جو احکام نافذ کرتا ہے، جو احکام نافذ کرتا ہے، ظالم کو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور جس کے اوپر ظلم ہوا ہے مظلوم کو اس کا بدلہ، اس کا جو ہے صحیح طریقے سے اس کا حق دلاتا ہے، اس آدمی کو جو ہے قاضی کہا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے 4 باتیں ہیں، 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات اگر ہو جائے تو چاند کے اعلان ہو جائے گا. پہلی بات 2 عادل یعنی 2 منصف آدمی کا قاضی کے پاس یا کمیٹی ہلال کمیٹی کے پاس جا کر یہ کہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے، اس کو ہم گواہی میں دے رہے ہیں، گواہی میں پیش کر رہے ہیں. دوسری شہادت علی شہادت الرؤیا، چاند دیکھنے والوں میں ہر ایک پر 2 گواہ موجود ہوں. چاند دیکھنے والے یہاں موجود نہیں ہیں، کہیں دوسرے جگہ ہیں، لیکن وہاں چاند دیکھنے کا انہوں نے گواہی دے دیا، تو ہر آدمی کی بات پر 2 گواہ اگر موجود ہو گئے، وہ گواہ آ کر یہاں اطلاع دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلانے سے کیا سنا ہے، چاند کی گواہی سنی ہے. اگر 2 آدمی 4 آدمی آ کر یہاں گواہی دیتے ہیں تو ان کی بات مان کر چاند کا اعلان کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے تیسری بات شہادت علی قضا، کسی جگہ قاضی یا کمیٹی شرعی ثبوت پر فیصلہ کریں 2 گواہوں کے سامنے، اور وہ دونوں گواہ کسی دوسرے علاقے کے قاضی یا کمیٹی کے پاس جا کر اس کی گواہی دیں. تو دوسرے مسئلے میں اور تیسرے مسئلے میں بہت بڑا فرق نہیں ہے. دوسرے مسئلے میں 2 لوگ جو ہے گواہی دے رہے ہیں اور ہر آدمی کے لیے 2 گواہ بن رہے ہیں، وہ 4 گواہ آ کر دوسرے جگہ بتا رہے ہیں. لیکن یہاں جو ہے ایک جگہ کا قاضی، ایک جگہ کی ہلال کمیٹی فیصلہ کر دیا چاند ہونے کا، اور 2 گواہوں کے سامنے یہ فیصلہ ہوا، اور یہ 2 گواہ کسی دوسرے قاضی یا کسی دوسرے علاقے کے کمیٹی کے پاس جا کر گواہی دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلانے علاقے کے قاضی اور فلانے علاقے کے ہلال کمیٹی کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے، فیصلہ دیتے ہوئے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو یہ جو ہے اس علاقے کے لیے شہادت ہو جائے گی، اس کو شہادت علی القضا کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو ہے استفاضہ، ایک شہر یا علاقے کے قاضی یا کمیٹی چاند کا فیصلہ کر دیں، وہ خبر دوسرے شہر میں اس تواتر کے ساتھ پہنچے کہ اس پر یقین علم ہو جائے، یعنی کہ خبر دینے والے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایک جگہ قاضی جو ہے اعلان کر دیا، چاند کی کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ بھئی چاند نظر آ گیا، وہاں سے خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں. کیسے؟ بہت زیادہ مقدار میں پہنچ رہی ہیں. خبر دینے والے ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، کسی دوسرے ذریعے سے ہمارے پاس جو ہے خبریں پہنچ رہی ہیں، اور وہ خبریں جو ہیں بہت زیادہ، اس کو جو ہے تواتر کہا جاتا ہے. فقہ کے الفاظ میں تواتر کا معنی بہت زیادہ مقدار میں اس خبر کو پہنچانا. اگر ایسی خبر پہنچتی ہے تو چاند کے اعلان کا جو ہے یقین علم ہو جائے گا. اسی طریقے سے 11واں سوال جو ہے، جس جگہ ہمیشہ ابر آلود رہتا ہے، یعنی کہیں ایسے بھی ممالک ہیں دنیا میں، جیسا کہ کتابوں میں بتایا گیا ہے، لندن اور اسی طریقے سے یورپ کا کچھ علاقہ ایسا ہے، وہاں جو ہے ہر دن جو ہے ابر آلود رہتا ہے، یعنی کہ موسم صاف نہیں رہتا، اور وہاں کے لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے چاند دیکھنے کے لیے. اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ بھئی وہاں جو ہے ابر آلود یعنی کہ موسم صاف نہیں رہتا، ابر آلود رہتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے کس بات کا اعتبار کریں گے؟ تو ان کے بارے میں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو علماء ہیں وہ علماء سنجیدگی سے
مشورہ کریں, مشورہ کر کے اپنے ملک سے جو ملک قریب لگتا ہے وہاں کے علماء سے پوچھیں. اگر وہاں جو ہے رویت کا اعلان ہو چکا ہے, یعنی چاند کا اعلان ہو چکا ہے, اگر وہاں کے علماء اس کی تصدیق کر دیں تو وہ بات لے کر ہمارے اس ملک میں بھی یہ لوگ کیا کریں گے, عمل کریں گے. اسی طریقے سے 12واں مسئلہ, ہمارے ملک ہندوستان میں چاند نظر نہیں آیا. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, اور پیچھے آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے پڑوس جو ملک ہیں, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, ان ممالک میں لوگ جو ہے روزہ رکھ لیتے ہیں, ہمارے ہاں روزہ نہیں ہوتا. یہ لوگ پہلے جو ہے عید کر لیتے ہیں, ہمارے ہاں عید نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اگر ایسا موقع آ جائے کہ بھئی ہندوستان میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا, اور نظر کہاں آ رہا ہے, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, ان ممالک میں چاند نظر آ رہا ہے, وہاں کے لوگ یہاں اطلاع کر دیتے ہیں, تو یہاں کے لوگوں کو حق نہیں ہے, یہاں کے لوگوں کو, عام لوگوں کو حق نہیں کہ بھئی وہاں کے لوگوں کی بات کو مان کر یہاں روزہ رکھیں, روزہ چھوڑیں, بلکہ اپنے ملک کے علماء اور اپنے ملک کے چاند کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے حکم کا انتظار کریں گے. اگر یہاں کی کمیٹیاں, یہاں کے علماء وہاں کی کمیٹیوں, وہاں کے علماء کی بات کو مان کر اپنے اس ملک میں چاند کا اعلان کرتے ہیں تو سب کے لیے چاند کا اعلان. اگر نہیں کرتے تو وہاں چاند نظر آ جائے, پھر بھی ہم کو جو ہے اپنے منمانی سے کام نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جب تک ہلال کمیٹی, علماء جو ہے فیصلہ نہ کریں اس وقت تک ہم کو خاموش رہنا ہے. اسی طریقے سے 13واں مسئلہ ہے, ریڈیو کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے, اور اسی طریقے سے, یہ تو چلو پرانا زمانہ ہو گیا, ریڈیو کے ذریعے سے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید کہ کسی کے گھر میں یہ چیز ہو, ریڈیو. کون ہے بھئی ایسا جس کے گھر میں ریڈیو موجود ہو؟ کسی کے گھر میں نہیں ہوگا. اگر اس کے بالمقابل یہ کہا جائے کہ بھئی کس کے گھر میں ٹی وی ہے, تو تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ فیصد مجمع جو ہے ہاتھ اٹھائے گا, اس لیے کہ ریڈیو کا زمانہ پرانا زمانہ ہے, آج کا زمانہ ٹی وی اور موبائل کا ہے. ٹی وی بھی جو ہے چلو ایک حساب سے پرانا زمانہ ہی ہو رہا ہے, آج جو ہے موبائل کا زمانہ آ چکا ہے, ہر بچے کے پاس موبائل. اور موبائل جو ہے اتنی جو ہے اس کو اگر صحیح چیز میں اگر لگائیں گے تو اس سے جو ہے بہت بڑا دین کا فائدہ ہوگا. نہیں, اگر اس کو برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو گناہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو آج کے زمانے کے حساب سے ٹی وی میں ہو یا پھر جو ہے موبائل کے ذریعے سے خبر آتی ہے کہ بھئی چاند نظر آ گیا, تب بھی ہم اس بات کا اعتبار نہیں کریں گے, تب بھی ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. اس کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. ایک, تواتر کے ساتھ خبر آئے, یعنی زیادہ مقدار میں خبر آئے. بھئی صرف پورے جو ہے یوٹیوب کے اندر ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے چاند کے تعلق سے, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی چاند نظر آ گیا, تو اس ایک آدمی کی بات کو نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے اور جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں, چاہے وہ فیس بک ہو یا پھر جو ہے واٹس ایپ ہو, ٹیلی گرام ہو یا پھر جو ہے اور کوئی بھی ہو, ان میں اگر تواتر کے ساتھ زیادہ مقدار میں خبر آتی ہے اور اس خبر کو علماء اور ہلال کمیٹیاں قبول کر لیتی ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے رویت عامہ کے درجے میں ہے اور اس کے اوپر ہم بھی عمل کریں گے. لیکن اگر ہمارے علماء, ہلال کمیٹیاں ہماری قبول نہیں کرتی, اس کو نہیں مانتی, تو ہمارے لیے اس کے اوپر عمل جو ہے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے 14واں مسئلہ, ہمارے ملک میں بہت سارے جو ہے اسٹیٹس ہیں, جیسا کہ آندھرا ہے, تلنگانہ ہے, تمل ناڈو ہے, کرناٹک ہے, ایسے بہت سارے اسٹیٹس ہیں. ایک اسٹیٹ میں چاند نظر آ گیا لیکن دوسرے اسٹیٹ میں چاند نظر نہیں آیا. اب کیا کریں گے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی تمل ناڈو کے علاقہ جو ہے وہ سمندری علاقہ ہے, سمندری علاقے میں جلدی چاند نظر آ جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں نظر نہیں آتا. تو کیا کریں گے؟ کیا ہم اس صوبے کے, اس اسٹیٹ کی خبر کے اوپر تصدیق کر کے روزہ رکھیں گے, روزہ چھوڑیں گے, یا پھر جو ہے اپنے اسٹیٹ کی کمیٹی کی بات کے اوپر جو ہے ہم کاربند رہیں گے, ہمارے اسٹیٹ کی کمیٹی کی بات کا منتظر رہیں گے؟ تو اس میں جو ہے دوسری بات بہت ہی ضروری ہے کہ اگر دوسرے صوبوں میں, دوسرے اسٹیٹوں میں چاند نظر آ بھی گیا تو ہم اس بات کے اوپر عمل نہیں کریں گے جب تک ہمارے اسٹیٹ کی کمیٹی اعلان نہیں کرتی. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک اسٹیٹ میں نظر آ گیا چاند اور وہ خبر جو ہے دوسرے اسٹیٹ کی کمیٹیوں نے لے کر اعلان نہ کیا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا.
ہر سال جو ہے ایسا ہوتا رہتا ہے، ہلال کمیٹی کی طرف سے بات آتی ہے اور لیٹر پیڈ میں جو ہے اعلان آتا ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے چاند دیکھنے کی پوری کوشش کی، یہاں چاند نظر نہیں آیا، دوسرے علاقے میں آندھرا میں اور اسی طریقے سے وجے واڑہ میں، اسی طریقے سے جو ہے گنٹور میں، اسی طریقے سے تمل ناڈو کے کچھ علاقوں میں چاند نظر آ چکا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اعلان کرتے ہیں۔ تو ایک صوبے میں نظر آنے کے بعد دوسرے صوبے والے بھی اس کو بہت حد تک کوشش کر کے اس کو جو ہے نافذ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15واں جو ہے سوال ہے، آخر کے جو سوال ہیں وہ غور سے سننے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی 29 شعبان کو روانہ ہو کر سعودیہ کو جاتا ہے اور وہاں رمضان شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ شروع میں نے بتایا کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے رمضان شروع ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک دن بعد رمضان شروع ہوتا ہے، کوئی آدمی یہاں جو ہے 29 شعبان کو نکل کر سعودیہ پہنچا، تو وہاں جو ہے کیا ہوا، پہلا روزہ وہاں چل رہا تھا، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ کیا روزہ رکھے گا یا پھر جو ہے اپنے ملک کے حساب سے عمل کرے گا؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی جو جانے والا ہے نصف النہار سے پہلے یعنی کہ آدھا دن گزرنے سے پہلے اگر وہاں پہنچ جاتا ہے اور صبح سے لے کر دوپہر تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے شام تک روزہ رہنا ضروری ہے، کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، اگر ایسا ہی جو ہے بھوکا ہے، ایسا ہی جو ہے چل رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے شام تک اپنا روزہ مکمل کر لے، اس کا وہ دن روزے میں شمار ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی یہاں سے نکل کر وہاں پہنچا سعودیہ میں، پہنچتے زوال کا وقت ہو چکا تھا، یعنی دوپہر کا وقت مکمل ہو چکا تھا، تو اس آدمی کے لیے اب کیا حکم ہے کہ بھئی وہ آدمی صبح سے لے کر، اگر صبح سے اب اس کا روزہ معتبر نہیں، یعنی کہ صبح سے وہ آدمی بھوکا رہا ہو، ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جس سے روزے میں فرق پڑتا ہے، تب بھی اس کے روزے کا اعتبار نہیں، اس آدمی کو اس روزے کی قضا بعد میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 16واں مسئلہ، اگر کوئی 29 رمضان کو پورا رمضان یہاں گزار لیا، آخری جو روزہ تھا 29 رمضان کو یہاں سے نکلا، سعودیہ کے لیے روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بھئی عید ہو چکی، یعنی عید کا دن تھا، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی روزہ توڑ کر عید میں شامل ہو جائے، کیونکہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے شریعت کے اندر، اس میں سے ایک جو ہے عید الفطر کے دن بھی کیا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی بہت سارے لوگ جو ہے بھولے بھالے ہیں، انجانے میں جو ہے کیا کرتے ہیں، کبھی جو ہے کوئی مہینہ جو ہے 29 دن کا ہو گیا، تو وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی چلو عید کے دن بھی ہم لوگ روزہ رکھیں گے تاکہ ایک روزہ زیادہ ہو جائیں، 30 روزے ہمارے مکمل ہو جائیں، لیکن یہ ہماری جو ہے عقل سے اگر ہم کام کریں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے اندر، جب تک ہمیں شریعت جس چیز کا حکم نہیں دیتی اس چیز کو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وہاں جا کر روزہ توڑ کر کیا کرے، عید کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ اسی طریقے سے 17واں مسئلہ، اگر کوئی روزے کی حالت میں سعودیہ سے ہندوستان آیا، یہاں ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، تو بھی روزہ مکمل کرے گا۔ وہاں پہلا روزہ تھا، سحری کر کے نکلا، یہاں آ کر دیکھا تو یہاں روزہ نہیں ہے، پھر بھی وہ آدمی کیا کرے گا، روزے کو مکمل کرے گا، اور اس کے روزے جو ہیں اگر ہمارے 29 ہوئے تو اس کے 30 ہو جائیں گے، ہمارے 30 ہوئے تو اس کے 31 ہو جائیں گے، اور وہ آدمی اس دھوکے میں نہیں رہے کہ بھئی ایک روزہ پہلے ہو چکا ہے، چلو ہم کیا کریں گے 29 روزے یا 30 روزے رکھیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک یہاں کی کمیٹیاں عید کا اعلان نہیں کرتی تب تک اس کو روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور آخری مسئلہ 18واں مسئلہ، چاند کی خبر دینے والا ثقہ ہونا ضروری ہے، فاسق کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی گنہگار۔ اس میں جو ہے فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی فاسق لوگوں میں 2 قسم لوگوں کی، ایک دونوں بھی فاسق ہیں یعنی دونوں بھی گنہگار ہیں، لیکن اس میں سے ایک گنہگار جو ہے بڑا ہے، یعنی کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اسلامی لباس بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، اور حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، وہ آدمی اگر خبر دیتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے چاند دیکھ لیا ہے، تو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ لیکن دوسرا وہ بھی آدمی فاسق ہے، داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے پہ، اور اس کا لباس جو ہے اسلامی لباس نہیں ہے، لیکن
بڑے گناہوں سے بچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، حرام نہیں کماتا، حلال طریقے سے زندگی گزارتا ہے، تو وہ آدمی اگر گواہی دے تو اس کی گواہی کا اعتبار ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کی گواہی قبول کرنا واجب ہے، ضروری نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو یہ جو ہے چاند کے مسائل ہوئے ہیں، اور جو مسائل بیان ہوئے ہیں تقریباً میرے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں سے بہت کم لوگوں کو جو ہے مسائل چاند کے سمجھ میں آئے ہیں۔ کس کس کو سمجھ میں آئے ہوئے؟ سمجھ میں مسئلہ کس کس کو آیا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اس پہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، نئے مسائل ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں، لیکن مسائل سے اگر ہمارا جو ہے تعلق رہے گا تو سنتے 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 سمجھ میں آئیں گے۔ ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں چاند کے مسائل بھی ہیں، خود پڑھنے والے کو پہلی مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ وہ بچہ جو ہے پوری زندگی کتاب سمجھنے کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اپنے دل کو جو ہے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ مسئلہ اللہ سمجھا دیں گے، لیکن ہمارے اندر فکر ہو۔